جب انسان دنیا اور کائنات کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتا تھا، علم سے نابلد تھا اور جس چیز سے بھی خوف محسوس کرتا تھا تو اس کی عبادت کرنے لگتا تھا، اچھائی اور برائی کی تمیز سے بے بہرا۔ کہتے ہیں کہ مذہب خوف سے اور فلسفہ تحیر سے وجود میں آیا۔ شروع میں ہر شخص صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر اجتماعی زندگی بسر کرتا تھا تو اس کے اصول و ضوابط نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت ایک خدا کا تصور محال تھا۔ جو چیز نظر نہ آتی ہو اس پر ایمان لے آنا مضحکہ خیز بات تھی۔ انسان نے قبیلے بنائے تو اس میں اپنا ایک سردار چننا شروع کر دیا۔ مشیت یزدی نے انسانوں کا بھلا چاہا اور انسانوں میں اپنے پیغمبر بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے طریقے کیا ہیں بتاتے تھے۔ پہلے خود عمل کرتے تھے اور بعد میں دوسرے لوگ ان کا اتباع کرتے تھے۔ یہ سراپا خیر ہوتے تھے اور شر ان سے برسرے پیکار ہو جاتا تھا۔ انہیں ستایا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں، ان کا سماجی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ نیک بندے رہنمائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ضابطہ اخلاق دیا، معاشرتی قوانین عطا کیے اور یہ سب ایک خدا کی عبادت پر زور دیتے رہے۔ حالانکہ ان ادوار کے لوگ ایک اندیکھے خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان کا مذاق خود بھی اڑاتے تھے اور دوسروں سے بھی اڑواتے تھے۔ ان انبیاء کرام پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ لکھا گیا اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی زبان ہو جس میں ان کے تذکرے موجود نہ ہوں۔ آج بھی ہم ان مضامین میں سے کچھ ایسے مضامین یا اس طرح کی جو سلسلہ ہے انبیاء کرام کی ان کی زندگیوں کا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہم نے ان مضامین کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب دے کے اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبیوں سے متعلق مقامات جغرافی کی مدد سے جتنے بھی مقامات تھے ان کو معلوم کیا گیا۔ ان مقامات اور عہد کے ماحول سے پس منظر میں لکھے گئے پڑھے گئے یہ مضامین خاصے مقبول ہیں کہ پڑھنے والا بآسانی کہیں رکے بغیر پڑھتا چلا جاتا ہے یا سنتا چلا جاتا ہے، گویا کہ خود بھی کچھ دیر کے لیے اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مضامین آپ کو سننے میں بہت پسند آئیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کرتے ہیں آج جو آج کا پہلا مضمون ہے وہ ہے جی سوانح کس کی یا سیرت کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام بقول قصص الانبیاء شکر تھا، لیکن چونکہ ہمیشہ اپنی قوم کی بت پرستی، ناشکر گزاری اور گمراہی کا نوحہ کرتے رہے، اس لیے ان کا نام نوح مشہور ہو گیا۔ یہ پہلے رسول تھے جن کا نام نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ خلیج فارس کا شمالی ساحل جس مقام پر اب واقع ہے اس سے تقریباً 400-500 میل پیچھے تک دجلہ و فرات کے درمیان میں جو شاداب اور سرسبز خطہ زمین ہے وہ ماضی بعید میں خشک زمین نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک سمندر تھا۔ یہ سمندر کا زمین کا ٹکڑا ایک طویل عرصے کے بعد اس طرح وجود میں آیا کہ مدت مدیر تک دجلہ و فرات پہاڑوں سے مٹی لا کر اس کو پاٹتے رہے۔ صدیوں تک یہ عمل جو تھا وہ جاری رہا اور سمندر 2-3 میل پیچھے ہٹتا رہا۔
سمندر کے ہٹ جانے سے زمین قابل زراعت ہوتی چلی گئی اور قرب و جوار کے لوگ اس نئی زمین پر آ کر بستے رہے۔ اس جدید زمین کی زرخیزیوں سے مستفیض ہوتے رہے۔ اس طرح ہزاروں سال میں وہ زمین وجود میں آئی جسے کبھی خالدیہ یا کلدیہ کہا جاتا تھا اور اس کے بعد اب عراق کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی علاقے کے شہر اور میں ہوئی تھی، اسے اور بھی کہتے ہیں، جو اس وقت ساحل خلیج سے 150 میل دور تھا۔ آج سے 4000 سال پہلے خالدیہ بڑی بندرگاہ اور تجارتی مرکز رہا ہے۔ چونکہ حقیقت میں یہ سمندر تھا جسے دجلہ و فرات نے پاٹ پاٹ کر آبادی کے لائق کر دیا تھا، اس لیے اس کی زمینی سطح شروع میں خلیج کی سطح سے بہت کم تھی۔ اس کی بلندی دجلہ و فرات کی آدھی سطح سے زیادہ نہیں تھی۔ تقریباً ہر سال گرمی کے موسم میں جب پہاڑوں سے برف پگھل کر آنے لگتی تھی تو ان دریاؤں کا پانی سینکڑوں میل تک میدانوں میں پھیل جاتا تھا۔ اس زمانے میں جبکہ جنوبی عراق کو وجود میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور دنیا نے بھی تمدن میں بہت ترقی نہیں کی تھی، لوگ ڈنڈلوں کے جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے اور مٹی کے خام چار دیواری کا نام ایک پختہ مکان ہوا کرتا تھا۔ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ دولت مندوں کی پیروی کی جاتی تھی اور ان کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ بعد میں یہی بت عربوں میں بھی مقبول ہوئے اور ود جو ہے قوم قلب کا بت تھا، سوا قوم حزیل کا بت تھا، یغوث بنو مداد کا بت تھا اور بعد میں بنی عطیت بھی اس کی پرستش کرنے لگے۔ یعوق حمدان کا بت تھا اور نصر حمیر کا بت تھا۔ سوا کی شکل ایک عورت جیسی تھی اور یہ غالباً تاریکی اور شرارت کی دیوی تھی۔ چونکہ سوا زائل اور ضائع ہونے کو کہتے ہیں اور سوا رات کے ایک طریق ترین حصے کو کہتے ہیں، تو یہ مورت غالباً اسی دیوی دیوتا کا مجسمہ تھا جس کی پوجا کبھی نکرو کے نام سے کی جاتی تھی۔ یغوث نام کا بت یمن کے ملک ایکا میں تھا۔ یغوث کا ترجمہ ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اس لفظ کا ماخذ غوث ہے جس کے معنی فریاد رسی اور امداد کے ہیں۔ یغوث نام کا بت یمن کے اندر تھا اور یعوق کو اوق سے مشتق مانا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ باز رکھتا ہے، مطلب یعنی کہ جو دشمن کے حملے تھے وہ ان کو روکتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ یعوق کے قاف کو اگر باریک کاف سے بدل دیا جائے تو یعوق کا مطلب ہوگا وہ لڑائی کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے، اور اس نام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑائی کے دیوتا کا بھی نام تھا۔ نصر گد کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک بت یمن کے شہر سبا میں بھی تھا۔ آسمان کے اوپر چمکنے والے ستاروں کے ایک خاص جھرمٹ کو نصر الطائر کہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے بت کو نصر طائر بھی کہتے تھے۔ یہ تمام بت خالدیہ کے کھنڈروں سے برآمد ہوئے اور غالباً یہ سب طوفان نوح کے بعد کے بت ہوں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ صنعت اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ لوگ مورتیں تراشتے، اور اس زمانے میں مندروں کے بنانے کا بھی دستور نہیں تھا کیونکہ ابھی تک تعمیرات کا فن وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ اندازہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم درختوں کے نیچے من گھڑت پتھروں کو محبت کے دیوتا ود اور تاریکیوں اور شرارت کی دیوی سوا، نیکی اور بھلائی کا دیوتا یغوث اور لڑائی کے دیوتا یعوق اور آسمانی دیوتاؤں کے جھرمٹ نصر کو پوجتی ہوگی۔ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بتوں کی پوجا کا کون سا طریقہ اس وقت رائج تھا۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کا بڑا اور شاید اکیلا ذریعہ نظر کا چڑھانا ہوتا تھا۔
خالدیہ والوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا کے کارخانے کو چھوٹے بڑے بہت سے دیوتا مل کر چلاتے ہیں، جن کو وہ نجر کا معنی دیوتا یعنی کہ وہ دیوتا کہتے، ایلو یعنی معبود کہتے، ملک فرشتہ یا بادشاہ کہتے اور ملکہ کہتے تھے۔ اس کفر اور گمراہی کی سرزمین اور زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، میں سارے عالم کے رب کا رسول ہوں، میں سارے عالم کے رب کا رسول ہوں، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں علم غیب نہیں رکھتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں حقیقتاً کچھ بھی نہیں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا ضرور ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا فرض نبوت مسلسل ادا کیا، لیکن ان کی قوم ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر رہی، کیونکہ وہ اپنے جیسے کسی آدمی کی بڑائی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ اول تو وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام مسلسل اور تکرار سے پہنچایا تو لوگوں کے کانوں میں کچھ تو پڑھا اور ان کے حافظے میں کچھ باتیں تو محفوظ رہیں، اور جب وہ ان کی طرف رسماً متوجہ ہوتے تو ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ مگر کب تک؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک بلند جگہ پر کھڑے دیکھا، وہ وہاں سے آنے جانے والوں کو مخاطب کر رہے تھے، اے میری قوم، دیکھو تو صحیح، میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بخشی ہے، مگر وہ تم سے مخفی ہے، تو کیا ہم اس رحمت کو تم پر چسپاں کر دیں گے، حالانکہ تم اس رحمت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس مخاطبت کے بعد اپنی قوم پر نظر ڈالی تو انہیں یہ عبرت ناک منظر نظر آیا کہ کچھ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں کہ وہ ان کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، اور اکثریت نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی ناقابل فہم باتوں سے اتنے بیزار تھے کہ وہ غصے اور طیش کے عالم میں ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا، اے نوح، تم کتنے دنوں سے ہمیں تعلیم و تلقین کر رہے ہو، یہ بتاؤ ہم پر اس کا کچھ اثر ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جانتا ہوں کہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اسی لیے میں تمہیں مسلسل ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کر رہا ہوں۔ لوگو، یاد رکھو، اللہ نے مجھے جو فرض سونپا ہے میں اسے ادا کرتا رہوں گا اور تمہیں گمراہی سے نکالنے کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ کسی نے طنزاً پوچھا، اے نوح، کیا تم فرشتے ہو کہ ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے فرشتہ ہی آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ہم واقعی گمراہ ہوں؟ ہم تو اپنی دیوی دیوتاؤں کی عبادت دل لگا کر کرتے ہیں، نذرانے بھی چڑھاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں کا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو یہ تمہارے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، میں تو تمہیں اپنے اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس شخص سے بحث کرنا فضول ہے، یہ صرف باتیں بنانا جانتا ہے، اس کی کوئی بات بھی اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اسی طرح لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے اور حضرت نوح اپنی جگہ تنہا کھڑے رہ گئے۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے کہا، تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ ہمیں معلوم نہیں کس قسم کی تعلیم دیتا رہتا ہے۔ تم تو نوح کی بیوی ہو، تم خود بتاؤ نوح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس کی کوئی بات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ میں کیا آئے گی؟ میں نوح کو منع نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک ضدی انسان ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نوح کی تعلیمات کا ان کی بیوی پر بھی کوئی اثر نہیں، تو دوسرے لوگ ان کی باتیں کیوں مانیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد نے لوگوں کو مشتعل کر دیا اور وہ تشدد پر اتر آئے۔
لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت نوح کی باتیں غور سے سنی اور یہ باتیں ان کی سمجھ میں بھی آ گئیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو غربت اور افلاس کے مارے ہوئے تھے اور معاشرے میں پسماندہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ راتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے، ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہے، اب ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا کہ یہ نادار اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی اور انہیں اچھے برے کی تمیز دی تھی۔ یہ لوگ پہلے تو ان کے پاس چھپ چھپ کر آتے اور ملتے رہے، لیکن پھر ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ دولت مندوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے لگے۔ دولت مندوں اور خوشحالوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کچھ لوگ دیکھے کہ وہ ان کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ وہ آپس میں یہی کہتے تھے کہ نوح نے رذیلوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور انہیں کوئی معقول آدمی ابھی تک ملا ہی نہیں جو ان پر ایمان لے آتا۔ لیکن کچھ ایسے شریر لوگ بھی تھے جو ان کے گرد ایک آدمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اب ہم تشدد سے کام لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان سخت کلمات کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، لوگو، میں جو حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی لالچ یا خوف سے باز آ جاؤں گا؟ میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت نوح علیہ السلام کے باقی حالات پیش